السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل انگلش لینگویج لینس۔ آج میں آپ کو ایک ایسے فریزل ورب کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جسے کہتے ہیں پٹ اپ وتھ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کو برداشت کریں جو کہ بہت زیادہ مشکل ہے، ناخوشگوار ہے یا تو پھر بہت ہی زیادہ پریشان کن ہے، لیکن آپ بنا کسی شکایت کے اس چیز کو برداشت کریں۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ قبول کر لیں کسی بھی ایسی سچویشن یا بیہیویئر کو جو بالکل بھی آئیڈیل نہیں ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ برداشت کرنا یا سہنا۔ میں آپ کو اس فریز کی کچھ ایگزامپلز دے کر سمجھاتی ہوں کہ کس طرح سے آپ اس فریز کا استعمال کر سکتے ہیں اپنی روزانہ کی بات چیت میں اور اپنی بات چیت کو اور بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس کی مثال کو آپ کچھ اس طرح سے سمجھیے کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ اس کی مسلسل تنقید کو کیسے برداشت کرتی ہے۔ اب یہاں پر کچھ بھی برداشت کرنے کی بات ہو رہی ہے تو اسی لیے یہاں پر آپ اس فریز کا استعمال کرتے ہوئے اس جملے کو کہہ سکتے ہیں I don't know how she puts up with his constant criticism، یعنی کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ اس کی مسلسل تنقید کو کیسے برداشت کرتی ہے۔ یہاں پر اس کی ایک اور ایگزامپل کو سمجھیے، جیسے کہ اس طرح کے جملے ہم اپنی روزمرہ کی بات چیت میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ میں کام کرتے وقت مسلسل مداخلت برداشت نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر کیونکہ برداشت نہ کرنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو یہاں پر بھی آپ اس فریز کا استعمال کرتے ہوئے اس جملے کو کہہ سکتے ہیں I can't put up with the constant interruptions while working، یعنی کہ میں کام کرتے وقت مسلسل مداخلت برداشت نہیں کر سکتا۔ اب اس کی ایک اور ایگزامپل کو سمجھیے، جیسے کہ آپ کہنا چاہتے ہیں مجھے اس بدبو کو برداشت کرنا پڑا جو گھر کی مرمت کے دوران پینٹ کی تھی۔ اب یہاں پر آپ کو کچھ بھی برداشت کرنا پڑا تو اسی لیے یہاں پر بھی آپ اس فریز کا استعمال کرتے ہوئے اس سینٹینس کو کہہ سکتے ہیں I had to put up with the smell of paint while the house was being renovated، یعنی کہ مجھے اس بدبو کو برداشت کرنا پڑا جو گھر کی مرمت کے دوران پینٹ کی تھی۔ اسی کی ایک اور ایگزامپل کو سمجھیے، جیسے کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ شور مچانے والے پڑوسیوں کو برداشت کرتی ہے کیونکہ اسے وہ جگہ پسند ہے، یعنی کہ وہ لوکیشن پسند ہے۔ اب یہاں پر بھی کیونکہ برداشت کرنے کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر بھی آپ اس فریز کا استعمال کرتے ہوئے اس سینٹینس کو کہہ سکتے ہیں She puts up with the noisy neighbors because she loves the location، یعنی کہ وہ شور مچانے والے پڑوسیوں کو برداشت کرتی ہے کیونکہ اسے وہ جگہ پسند ہے، یعنی کہ وہ مقام پسند ہے، وہ لوکیشن پسند ہے۔ اس کی ایک اور ایگزامپل کو دیکھیے، اس طرح کے جملے ہم اپنی روزمرہ کی بات چیت میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اب جیسے کہ آپ یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ مجھے اس کی ہر چیز کے بارے میں مسلسل شکایتیں کیوں برداشت کرنی چاہیے، تو اب یہاں پر بھی کیونکہ آپ شکایتیں برداشت کرنے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو یہاں پر بھی آپ اس فریز کا استعمال کرتے ہوئے اس سوال کو پوچھ سکتے ہیں Why should I put up with his constant complaints about everything، یعنی کہ مجھے اس کی ہر چیز کے بارے میں مسلسل شکایتیں کیوں برداشت کرنی چاہیے۔ اسی کی ایک آخری ایگزامپل کو دیکھیے، جیسے کہ آپ کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اپنے منصوبے میں تاخیر کو برداشت کرنا چاہیے، تو یہاں پر بھی کیونکہ برداشت کے بارے میں سوال پوچھا جا رہا ہے تو آپ یہاں پر بھی اس فریز کا استعمال کرتے ہوئے اس سوال کو پوچھ سکتے ہیں Do you think we should put up with the delays in our plans، یعنی کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اپنے منصوبے میں تاخیر کو برداشت کرنا چاہیے۔ تو اس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے آپ پٹ اپ وتھ جیسے فریزل ورب کا استعمال کر سکتے ہیں اپنی روزانہ کی بات چیت میں اور اپنی بات چیت کو اور بہتر بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح کے اور فریزز کو سیکھنے کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔